الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظرین کرام اور میری ماں و بہنیں اور میرے پیارے دینی اور ایمانی بھائی، آج عنوان ہے مسجد سے مائک کی آواز پر گھروں میں نماز تراویح۔ مطلب یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کورونا وائرس کی بیماری سے بچنے کے لیے مسجدوں کے اندر نماز تراویح باجماعت پڑھنے کے لیے لوگ بڑی تعداد میں حاضر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حافظ صاحب نماز تراویح مسجد کے اندر پڑھائیں اور ان کے پیچھے 2-3 آدمی ہوں، بقیہ دوسرے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اور حافظ صاحب لاؤڈ اسپیکر سے تراویح پڑھائیں اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز تراویح کے لیے کھڑے ہو جائیں اور لاؤڈ اسپیکر کی آواز کے اوپر حافظ صاحب کی اقتداء میں نماز تراویح پڑھنا چاہیں تو کیا پڑھ سکتے ہیں اور نماز تراویح درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ ایک دور حاضر کا مسئلہ ہے جو سامنے آیا ہوا ہے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے، اپنے اپنے گھروں میں رہ کر نماز تراویح پڑھنے والے کچھ لوگ تو وہ ہو سکتے ہیں جن کے گھر مسجد سے مل کر ہوں گے، کچھ لوگ وہ ہو سکتے ہیں جن کے گھر مسجدوں سے دور ہوں گے۔ اگر جن کے گھر مسجدوں سے مل کر کے ہیں، بالکل دیوار ملی ہوئی ہے، اور حافظ صاحب مسجد کے اندر نہیں، مسجد کے چھت پر لاؤڈ اسپیکر سے نماز تراویح پڑھا رہے ہیں، اور جن لوگوں کا گھر مسجد سے مل کر کے ہے وہ بھی اپنے گھروں کے چھتوں کے اوپر امام سے پیچھے جو صف لگی ہوئی ہے اسی صف کے سیدھ میں اپنی صف بنا لیتے ہیں اور نماز تراویح پڑھتے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر دیکھا جائے گا، اگر ان کے گھر کی چھت ملی ہوئی ہے اور جو وہ صف اپنی صف کو مسجد کی چھت پر قائم صف جو ہے اس کے سیدھ میں جو صف کرتے ہیں تو دونوں صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں ہے کہ اس کے بیچ سے بیل گاڑی گزر سکے، بلکہ بیل گاڑی کے گزرنے کی فاصلے سے کم فاصلہ ہے۔ اور اسی طرح سے حافظ صاحب کی حرکات و سکنات، حافظ صاحب کی جو نماز کی جو ارکان وہ ادا کر رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا رکوع کرنا سجدہ کرنا، ان سب کا اپنے گھر کے چھت پر پڑھنے والے لوگوں کو علم ہو رہا ہے کہ امام اس وقت رکوع میں ہے یا قیام میں ہے یا سجدہ میں ہے یا قاعدہ میں ہے، ان کو پوری طرح سے علم ہو رہا ہے۔ تو ان 2 شرطوں کے ساتھ ان کی نماز تراویح درست اور صحیح ہو جائے گی۔ دیکھیے یہاں پر در المختار کے اندر لکھا ہے کہ اقتداء درست ہونے کے لیے کیا ضروری ہے، اس سلسلے میں لکھا، اور اقتداء کب درست نہیں ہو سکتی ہے، یعنی اقتداء درست ہونے سے معنی کیا چیز ہے، وہ اس طرح سے لکھا، وَيَمْنَعْ مِنَ الْاقْتِدَاءِ طَرِيقٌ فِيهِ عَجَلَةُ آلَةِ الصَّوْتِ آلَةٌ يَجُرُّهَا الصَّوْتِ۔ الدر مختار ہامش الدین محتار جلد 2 صفحہ 332۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ درمیان کے اندر ایک بیل گاڑی کے برابر کا فاصلہ ہوگا تو اقتداء درست نہیں ہوگی۔
اگر اس سے کم فاصلہ ہے ابتدا درست ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ میں نے بتائی کہ امام کے حرکات و سکنات، یعنی امام جو نماز پڑھا رہا ہے اس کے افعال، اس کے اعمال، رکوع سجدہ وغیرہ کرنا مقتدیوں پر مشتبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مشتبہ ہو جاتا ہے یعنی گڑبڑ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، تو پھر اقتدا درست نہیں ہوگی۔ آپ حوالہ سابق دیکھیے، یعنی در مختارۃ المحتاج جلد 2 صفحہ 333۔ ایسے کیوں؟ اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر آیا ہے انما جعل الامام لیتم به فإن کبر فکبروا واذا رکع فرکعوا واذا سجد فاسجدوا وان صلى قائما فصلوا قیاما۔ صحیح بخاری باب الصلاۃ فی السطوح، حدیث نمبر 378۔ اسی طرح سے باب صحیح بخاری ہی میں باب انما جعل الامام لیتم به، حدیث نمبر 688۔ اس حدیث سے پاک سے معلوم ہوا، جس کا پورا حاصل یہی ہے، ترجمہ یوں ہے کہ امام بنایا اس لیے گیا تاکہ اس کی اقتدا کی جائے، لہذا امام اللہ اکبر کہے تو تم لوگ اللہ اکبر کہو، جب وہ رکوع میں چلا جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ، جب سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو، یعنی جب کھڑے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جب بیٹھے تو بیٹھو، جب سجدہ کرے تو سجدہ کرو۔ یعنی اس طرح امام کے حرکات کا، امام کی نقل و حرکت کا مقتدیوں کے علم ہونا چاہیے۔ جب علم ہوگا تبھی جا کر اس طرح اقتدا ہو سکتی ہے کہ امام رکوع میں ہے تو رکوع میں ہوں گے، امام اگر سجدہ میں سجدے میں جائیں گے، امام اگر قیام میں تو قیام میں رہیں گے۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب امام کے حرکات و سکنات کو پورے طور پر مقتدیوں کا علم۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اقتدا درست ہونے کے لیے جہاں صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیل گاڑی گزر سکے، اسی طرح سے امام کے حرکات و سکنات کو پورے طور پر علم ہونا چاہیے، تبھی جا اقتدا درست ہوگی۔ اگر ان دو شرطوں کے ساتھ اگر گھر جن کا مسجد سے متصل ہے اور چھت کے اوپر جماعت ہو رہی ہے، اقتدا کر رہے ہیں، تو پھر نماز درست ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر جو اقتدا امام چھت پر پڑھا رہے ہوں یا حافظ صاحب مسجد کے اندر پڑھا رہے ہوں، پڑھنے والے اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر گو کہ صفوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو سکتا ہے کہ دیوار ملی ہوئی ہے، لیکن امام کے حرکات و سکنات کو پورا علم ہونا یہ مشکل کام ہے، اس کی وجہ سے اقتدا درست نہیں ہوگی، نماز گڑبڑ ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جن لوگوں کے گھر دور ہیں، صرف آواز کی بنیاد پر وہ چاہیں قیام رکوع سجدہ سب کر لیں، وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ وہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صفوں کے درمیان بڑا فاصلہ ہو جائے گا، یعنی ایک بیل گاڑی گزرنے سے زیادہ فاصلہ ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ امام کے حرکات سکنات کا علم نہیں ہوگا، لہذا نماز گڑبڑ ہو جائے گی۔ ان دو وجہوں کی بنیاد پر ان لوگوں کی نماز تراویح درست نہیں ہو سکتی ہے جو اپنے اپنے گھروں کے اندر نماز تراویح امام یا حافظ صاحب جو مسجد میں پڑھا رہے ہیں لاؤڈ اسپیکر سے، ان کی آواز اٹھا کر کے پڑھنا چاہیں تو درست اور صحیح نہیں ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے پر بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ثواب فراہم فرمائے۔ وآخر الحمدللہ۔